تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قانونی حیثیت، لیجسلیشن کرنے کی حیثیت تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیسے عطا کی. اور آج ایک طبقہ اس کا انکار کرتا ہے اور بڑا آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کا انکار کر کے اس عقیدہ صحیحہ کا انکار کیا جا رہا ہے. اور ہماری نوجوان نسل وہ جو دین سیکھنے کا شوق تو رکھتے ہیں، لیکن دین سیکھتے سیکھتے وہ ذرائع اختیار کر رہے ہیں کہ وہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسا مختار بنایا ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں قرآن خاموش ہے، قرآن نے کوئی حکم صادر نہیں کیا، رب تعالیٰ نے کوئی حکم جو واضح نہیں فرمایا، نہ بیان فرمایا ہے، نہ رب تعالیٰ نے عطا فرمایا. ایسی چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم صادر کرنے کا اختیار رب تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ رب تعالیٰ نے. پہلی آیت سورہ اعراف 157 رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یحل لهم الطیبات، کہ یہ وہ نبی ہے جو پاکیزہ چیزوں کو حلال کرا دیتے ہیں. اب دیکھیں کہ نبی کو منصب جو ہے رب تعالیٰ نے عطا فرمایا، وہ اگر کسی چیز کو حلال قرار دے دے تو وہ حلال ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو خبائث ہیں میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حرام قرار دیتا ہے. سو حلال اور حرام کے منصب کا اختیار بھی رب تعالیٰ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اسی طرح سورہ نساء ورس 92 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. بہت ساری آیات میں اطاعت رسول اور اطاعت اللہ کا ذکر ہوا ہے، اکٹھے ذکر ہوا ہے. تو رب کی اطاعت جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، اور رب کی اطاعت جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے، در حقیقت اس کی اطاعت ہے. اسی طرح رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، کسی معاملے میں تم جھگڑ پڑو، فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو وہ معاملہ جو ہے وہ تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. پھر وہ جو فیصلہ فرما دے اس کو پھر ایکسپٹ کرو، مانو اس کو. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور جو رسول تمہیں دے دے اس کو لے لو، اس کا تمسک کرو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے روکے رک جاؤ اس سے. اب یہ منصب کون عطا فرما رہا ہے؟ رب تعالیٰ. اور کس کو؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. کہ رب تعالیٰ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں شارح یعنی کسی حکم کے واضح کرنے کی حیثیت اور یہ شان عطا فرمائی ہے، وہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو شارح یعنی قانونی حیثیت بھی عطا فرمائی